شفا کون دیتا ہے؟ اونچا بولو. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. ساری سردیاں مولویوں نے مکھی کا تھوک چاٹا. جب مولوی لفظ کہا جائے تو علماء اہل سنت مراد نہیں ہوتے، مولویوں کی بات کر رہا ہوں. مولویوں نے مکھی کا تھوک چاٹا. کیوں چاٹتے ہو؟ ہاں جی شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے. اچھا کبھی کہتے ہو شفا کا مالک صرف اللہ ہے، اور اب کہتے ہو کہ مکھی کے تھوک میں شفا ہے. مولویوں مکھی کے تھوک پر شک نہیں کرتے، محمد کے خون پر شک کرتے ہو. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نہیں کوئی بخشوا تو نہیں سکتا. آپ مجھے اجازت دیں سورہ نجم پڑھوں؟ پھر سورہ نجم 53 نمبر سورہ ہے اور 26 نمبر آیت میں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اللہ فرماتا ہے آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر محمد کی امت کو بخشوائیں گے، محمد کی امت کی سفارش کریں گے، محمد کی امت کی شفاعت کریں گے. اب مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ اگر درود پڑھنے والے چھڑا سکتے ہیں، آپ ہی نہیں بولے سارے، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر درود پڑھنے والے بخشوا سکتے ہیں تو جن پر پڑھ رہے ہیں ان پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو یار. پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے کون دیتا ہے؟ تو رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن. اور جب فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. بی بی آئی، بی بی کے سامنے جبریل آیا ہے اور آ کے یعنی کھڑا ہوا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بی بی گھبرا کر کہنے لگی اگر تم متقی ہے تو نظر نیوی کرنا. میں کسی غیر مرد کے سامنے کبھی نہیں آئی. اب جبریل نے عرض کیا قالا انما انا رسول ربک لی احبا، لی احبا، ہائے ہائے، لی احبا لکی غلامہ. بی بی میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. اللہ کو چاہیے تھا ایک آیت نازل کر کے کہتا جبریل بیٹے تو اللہ دیتا ہے، تو کہاں سے آ گیا بیٹا دینے؟ اب یہاں اہل سنت نہیں اہل حدیث تفسیر لاؤ، اور وہ تفسیر لاؤ جو بیت اللہ سے ہوئی ہے، مکے سے کر کے آپ لوگوں کو بھیجی گئی ہے، اس تفسیر کو لاؤ. کہتے ہیں بابے کی شکل میں آیا تھا، بابے کی شکل میں آیا تھا، پھونک ماری تھی آ کر اس نے، اور کنواری کو بیٹا بابے کی پھونک سے ہوا. اہل حدیث لکھ رہے ہیں یہ بابا کون ہے؟ اب سنیوں کے امام کے در پر آؤ، وہ کہیں گے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں، آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت. اب سبحان اللہ صبح ناشتہ کر کے چاٹی کی لسی پی کر کہہ لینا کہ یار جس کے دروازے پر آ کر اجازت لینے والے پھونک مار کر کنواریوں کو بیٹے دے سکتے ہیں. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ تو صاحبزادہ صاحب کی شفقت ہے کہ یاد کیا، اور میں طویل سفر کر کے آج تھوڑا زیادہ بیمار ہوں، پہلے سے یورین کا شدید اٹیک ہے. سر کے بل چل کے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. مزاج سے آپ میرے واقف ہیں، مجھے شعر نہیں آتے. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو بھی کیا ہے. ساری رات میں نے شاعروں کو پڑھا ہے، لیکن شعر نہیں آ سکے، واقعات نہیں آتے، قصے نہیں آتے. اختیارات رسول کے حوالے سے مجھے میرے ذمہ لگایا گیا ہے. بڑا عجیب وقت آ گیا سرکار صاحبزادہ صاحب کہ آج امت کو نبی کا اختیار منوانا پڑ گیا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ کیمرے چل رہے ہیں بھائی، یہ آواز اٹاری شریف کی فضاؤں تک رہنے والی نہیں ہے. یہ لائیو ٹرانسمیشن اور موبائل کا زمانہ ہے، یہ بڑی دور تک بات چلی جائے گی. میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیسا دور آ گیا ہے کہ
کلمہ پڑھنے والوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا نبی کچھ کر سکتا ہے. جی یہ کیسا زمانہ آ گیا. اچھا آدم کے کیس میں اللہ نے لعنت کی تھی شیطان پر، اگر آپ کو یاد ہو تو، اِنَّا عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین. اللہ نے فرمایا تھا لعنت ہے تیرے اوپر، تو اس کے باوجود بھی اسے کہا اِنَّکَ مِنَ الْمُنذَرِین، جا بھائی تجھے اختیار دیتا ہوں، با اختیار بناتا ہوں تجھے. اور اس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ہر جگہ آ سکتا ہے، ہر وقت آ سکتا ہے، اور دائیں سے بھی آ سکتا ہے، بائیں سے بھی آ سکتا ہے، آگے سے بھی آ سکتا ہے، پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، اختیار رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کبھی بھی کسی کی زندگی نہیں میں بڑھاتا، عمر اتنی ہے جتنی میں نے دی ہے. لیکن شیطان وہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلے کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک مجھے مہلت عطا کر، میری زندگی میں اضافہ کر دے. تو اس کی یہ بھی رد نہیں ہوئی، جو کسی کی نہیں نہ مانتا اللہ اس کی مان گیا اور کہہ دیا کہ تجھے وقت معلوم تک، قیامت تک تیری عمر میں اضافہ کرتا ہوں. دیکھیں اب آپ اپنی ایمانداری سے مسلمانوں، میری گفتگو یہودیوں کے ساتھ تو نہیں نہ ہوتی، ہم عیسائیوں کو تو نہیں اس وقت منوا رہے، ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں کہ اس بات پہ غور کرو کہ جو اللہ ایک مردود کو اتنے اختیارات دیتا ہے. یہ جملہ ضائع ہو گیا ہے آپ پہ، آپ کے مزاج کا نہیں ہو مجھے پتا ہے، میں یہ جملہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ ایک مردود کو اتنے اختیار دیتا ہے، سبحان اللہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ بالکل نہ بولیں، میں بھی اگلا جملہ گھر جا کے پڑھوں گا. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ ایک مردود کو اتنے اختیارات دیتا ہے، اللہ جانے اپنے محبوب کو کتنے اختیار دیتا ہے. اب دو علماء ہیں اور انہوں نے آ کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھی ہے، میرا بھی دل کرے یہی پڑھ لوں، لیکن میرے ذہن میں سورہ ملک سے ایک آیت آ رہی ہے. چونکہ دو علماء نے اس آیت کو پڑھ لیا ہے تو میں نہیں چاہوں گا. آگے بڑھتے ہیں، سورہ ملک کی طرف بڑھ رہا ہوں. یہ پہلا مجمع ہے جو سورہ ملک کے نام پہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں میں ایک بات واضح کر دیتا ہوں کہ اصل خطاب ہے ہماری مسلک کی عظیم ہستی حضرت سیالوی صاحب قبلہ. ایسے ہی ہے نا جی؟ نہیں میں ویسے آیا ہوں جی، میرا تو گھر ہے. اصل خطاب نہیں ہے، اصل خطاب سیالوی صاحب کا ہے. وہ آئیں گے، آپ کے پسندیدہ عالم ہیں، خطیب ہیں اور فقیر ہیں، درویش بھی ہیں، بہت بڑے فقیر ہیں، درویش ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کے سینوں کو روشن کریں گے. دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ ملک پڑھ رہا ہوں. میرا اللہ ان زبانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے قرآن کی سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بھئی اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. یار کیا خوبصورت مجمع ہے اور کیا خط سننے کا انداز ہے آپ کا. بس 2 منتیں ہیں یار، سجے کھبے نہیں ویکھنا، یہ پہلی منت ہے. دوسری منت یہ ہے کہ موبائل کو جو ہے نا، موبائل میں گھس نہیں جانا، نظریں ممبر پر رکھنی ہے تاکہ اب جو آیت پڑھی گئی ہے نا، میں ممبر چھوڑ تک گاڑی تک پہنچوں تو یہ آیت کے الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ بنا دے. بس پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ آڈیو ویڈیو، یہ ریکارڈنگ، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت دور تک بات چلی جائے گی. ارشاد ہوتا ہے تبارکا،
با برکت ہے وہ، الذی وہ، با برکت ہے وہ، بولے نہیں یار، بہت با برکت ہے وہ، برکتوں والا ہے وہ، سارے بولیں برکتوں والا ہے کون وہ؟ بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے؟ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، جس کے قدرت کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملک ہے۔ ذرا سارے بولیں، اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملک ہے۔ اور یہ جتنی برکتیں ہیں یہ اس کی ملک میں شامل ہے۔ ساری برکتوں کا مالک کون ہے؟ میں نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہے جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں نا، قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں، آج سے تقریباً 7 سال یا 5 سال پہلے، نہیں میں ان سے تھوڑا سا پہلے، تقریباً 7 سال پہلے، 7 سال پہلے میں یہاں حاضر ہوا اور میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ ایک عالم ربانی تھے، وہ عالم ربانی تھے۔ تو یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بلے دے بلے نہ ہون تے متھیاں تے پھلی ہوں دیئے، لیکن یہاں شیر کا پتر شیر ہی ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہاں شیر کا پتر شیر نظر آ رہا ہے۔ اور اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، آمین، علم میں اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ با برکت ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یہ ملک کس کے قدرت کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جو مزار ہے نا، وہ جو مزار ہے اس میں سے کسی نے اگر دعا لینی ہے نا تو وہ کہو اللہ۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا، اس ریت کے ٹبے پہ ان جیسے بزرگ اسی لیے آتے ہیں کہ مخلوق کی زبان پر خالق کا نام جاری ہو جائے۔ دیکھیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کس کے قدرت کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی اللہ کا نام اونچا لیں گے تو بات آگے چلے گی۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور یہ جو برکتیں ہیں، اٹینشن پلیز، یہ جو برکتیں ہیں یہ اس ملک میں شامل ہیں۔ دیکھیں آپ خاموش ہیں، میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ جو برکتیں ہیں یہ ساری اللہ کے ملک میں شامل ہیں، اور ملک کس کے قدرت کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا؟ ملک۔ بھائی جس بندے کے منہ سے ملک نکل رہا ہے نا، اللہ اس کے 30 گنا معاف کر رہا ہے، 30 درجے بلند ہو رہے ہیں بھائی، 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، اللہ کے قبضہ قدرت میں کیا ہے؟ ملک ہے، اور وہ اس ملک میں برکتیں ہیں۔ اچھا رک جاؤ ذرا، مجھے سورہ مائدہ سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، یہ 5واں سورہ ہے اور 17 نمبر آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ چپ ہیں، پھر میں نہیں، مزہ نہیں آیا، مجمع زیادہ ہے، سبحان اللہ کی آواز ٹھنڈی ہے۔ دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان کا سارا ملک اور اس میں جو کچھ بھی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو مرضی تخلیق کرے۔ پتہ چلا کچھ بھی تخلیق کرنا اللہ کے ملک میں شامل ہے۔ بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، کچھ بھی تخلیق کرنا، جو مرضی بنانا، یہ کس کے ملک میں ہے؟ بیٹا میری طرف دیکھیں نا، گوڑے نیچے کر کے بیٹھو، اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، مجھے دوبارہ بتاؤ کہ کچھ بھی تخلیق کر لینا یہ کس کے ملک میں شامل ہے؟ تو یہ ملک کس کا ہے؟ کس کے قبضہ میں ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا پھر سورہ مائدہ میں ایک ارشاد ہوا 40ویں آیت میں، فرمایا الم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء۔
اللہ فرماتا ہے میرے ملک میں شامل ہے، میں جسے چاہوں بخش دوں اور جسے چاہوں عذاب دوں، یہ میرے ملک میں شامل ہے۔ بھائی جسے چاہے بخشنا یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ جسے چاہے بخشنا۔ یار بندہ گناہگار ہے، اس کی مرضی آئے تو بخش دے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بھائی بندہ گناہ کر کے آیا ہے، اس کی مرضی آ جائے تو بخش دے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ میں پھر سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بندہ فرض روزہ توڑ کر آ جائے نا، توجہ نہیں ہے نا آپ کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری نالائکی سمجھ لیں کہ بات آپ کی توجہ میں نہیں ہے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بندہ قبلہ گناہ کر کے آ جائے، اب وہ چاہے تو اس کو انعام دے دے، یہ کس کے ملک میں شامل ہے؟ عذاب دینا کس کے ملک میں شامل ہے؟ بخشش کس کے ملک میں شامل ہے؟ قل اللہ شفاعت جمیعہ، آپ کو یاد ہے سورہ زمر ہے، 39واں سورہ ہے اور 44ویں آیت ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ قل اللہ شفاعت جمیعہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ نے فرمایا ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے اور یہ اس کے ملک میں شامل ہے شفاعت۔ میری بات سنیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا، کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کسی کی کیا جرت کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا۔ یہ بخشش کی سند دینا اللہ کے ملک میں شامل ہے۔ ہاں، یہ بخشش کی سند دینا کس کے ملک میں شامل ہے؟ اللہ کے ملک میں۔ بھائی میں پھر سے عرض کرتا ہوں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، یہ موت اور زندگی کا اختیار کس کا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کون مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ زندہ کو موت کون دے سکتا ہے؟ نحنو قدرنا بینکم الموت کا کیا معنی ہے؟ یہ موت، تم نہیں مر سکتے ہماری مرضی کے بغیر، لیکن یہ موت اور زندگی کا جو اختیار ہے وہ ہمارے ملک میں شامل ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ موت اور زندگی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نصرت کرنا، مدد کرنا، یہ اللہ کے ملک کا حصہ ہے، اور ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے۔ نہیں آپ چپ رہ گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے، ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے، نصرت اللہ کے ملک کا حصہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، نصرت اللہ کی ہے، آسان لفظوں میں کہہ دوں مدد اللہ کی ہے۔ بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں، مجھے بتائیں نا، تھوڑا سا آگے بڑھیں اگر آپ اجازت دیں تو سورہ عاشوراء کو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 42واں سورہ ہے، ایک کم 50 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹیاں دوں، جسے چاہے بیٹے دوں، یہ کسی بندے کا کام نہیں، میرے ملک میں شامل ہے۔ بھائی بیٹیاں بیٹے دینا کس کے ملک میں شامل ہے؟ اور یہ ملک کس کا ہے؟ اور اس پہ قبضہ نہ میرے سرداروں، بالکل۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کے ملک میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کوئی اور بیٹی بیٹا نہیں دے سکتا، صرف اللہ دے گا۔ ٹھنڈا بولیو، میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بیٹی بیٹا نہیں دے سکتا، صرف اللہ دے گا۔ کوئی کسی گناہگار کو بخشش کی سند نہیں دے سکتا، صرف اللہ دے گا۔ کوئی مٹی سے کچھ نہیں بنا سکتا، جو چاہے گا اللہ بنائے گا۔ مٹی سے کوئی مٹی کو گوندھ کر کچھ نہیں بنائے گا۔ جو سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ بات کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، مٹی گوندھ کر کوئی کچھ نہیں بنائے گا، صرف اللہ بنائے گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں بھائی، کوئی کسی کو عذاب نہیں دے سکتا، صرف اللہ دے سکتا ہے۔ کوئی کسی، اب آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، بات تو اختیارات رسول کی ہے۔ بھائی آپ اللہ کا ملک تو سمجھو نا،
اللہ کا ملک سمجھو. پھر آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں, سورہ حدید ہے میرے سامنے, 57 نمبر سورہ ہے, اور 5ویں آیت میں ارشاد ہوا, لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. یہ جتنے امر ہیں کوئی کسی کو امر نہیں دے سکتا. امر تو اللہ کے ملک میں شامل ہے. امر کس کے ملک میں شامل ہے؟ اللہ کے ملک میں شامل ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. دن کو رات کرنا, رات کو دن کرنا, یہ بندوں کا کام تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کے ملک میں شامل ہے. وہ چاہے تو دن کو رات کر سکتا ہے. دیکھیں میری نالائکی ہے, آپ چپ ہیں, ورنہ آپ تڑپ جاتے اگر میری بات سمجھ آتی. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ چاہے تو ڈوبا سورج پلٹا سکتا ہے. چلے اب جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سلوٹ دیتا ہوں جناب. جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ چاہے تو دن کو رات کر سکتا ہے, وہ چاہے تو رات کو دن کر سکتا ہے. تو یہ کس کے دن کس کے ملک میں شامل ہے؟ اللہ کا نام اونچا لیں. نہیں آواز آئی بھئی, اللہ اونچا کہو. کس کے ملک میں شامل ہے؟ اللہ کے ملک. لہو ملکو وَلَهُ الْحَمْدُ. یہ جتنی تعریف ہے یہ ساری اللہ کے ملک میں شامل ہے. دیکھیں کسی کی تعریف نہیں کرنی, بالکل کسی کی تعریف نہیں کرنی. یہ تعریف تو اللہ کے ملک کا خاصہ ہے نا, تو تعریف کا مالک اللہ ہے. مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. تعریف کا مالک اللہ ہے, کیونکہ تعریف اللہ کے ملک میں شامل ہے. جو مرضی بنانا اللہ کے ملک میں شامل ہے. بس اس آیت کے آگے فرماتے ہیں, ان وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہی ہے جو دلوں کے راز کو جانتا ہے, کیونکہ یہ دل کا راز جاننا اللہ کے ملک کا حصہ ہے. دلوں کے راز کو جاننا اللہ کے ملک کا حصہ ہے. اب یہ کون سا ملک ہے؟ مجھے اجازت دے میں آگے قرآن پڑھوں. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ سناؤ گے. یہ کون سا ملک ہے؟ اللہ مت وَلَّمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. روئے زمین کا کوئی بھی اللہ کے ملک میں شریک نہیں ہے. اس کا مالک صرف اللہ ہے. اچھا بھئی, ایک دفعہ سارے بندے بیک وقت اونچی آواز سے کہو کہ اللہ کا ملک. اس میں کیا ہے؟ بیٹیاں بیٹے دینا. دیکھیں مجھے مزہ آ رہا ہے. اس میں کیا ہے؟ ساری برکتیں. اس میں کیا ہے؟ ساری قدرتیں. اس میں کیا ہے؟ قدرت ہے اس کی. اللہ کی قدرت ملک الہی میں ہے, قدرت ہے اس میں اللہ کی. تو میں پھر سے بار بار جو لفظ کہتا ہوں نا, بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بات کہیں دور جانے والی ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قدرت ہے اس کے ملک میں. موت اور زندگی کا اختیار اس کے ملک میں ہے. مشکل کشائی اس کے ملک میں ہے. نصرت اس کے ملک میں ہے. ولایت اس کے ملک. ہنالک الولایت للہ الحق. ویسے ذہن میں آیت آ گئی, ہنالک الولایت للہ الحق. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. یار بولو نا یار, اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے نا. ان العزت للہ. اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے. سارے بولو, اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے. اچھا بولو یار, عزت. چلو سویرے تسی تھوڑا ابا آگے تو اٹھائے, پتر اٹھ ویلی جا مجھاں چو, آرام نہ چادر پراں کر کے رہے, روب نہ پا, تیری کوئی عزت نہیں, رات سونا ہے. تے اگلا مسئلہ تے جی ابے جی ڈنڈائیں زور ہویا تے سمجھا لے گا کہ کی سن کے آئے ہیں تو. نہیں بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. تو ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے. ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے. بیٹیاں بیٹے دینا اللہ کے ملک کا. دن کو رات کرنا, رات کو دن کرنا, یہ اللہ کے. اونچا بولو نا, اللہ کے. زندہ کو مردہ کرنا, مردہ کو زندہ کر لینا, یہ اللہ کے ملک میں شامل ہے. اور اس ملک کا کوئی شریک
اس ملک کا مالک کون ہے؟ اچھا بولو، اللہ اس ملک کا مالک ہے، اور وہ ملک کہاں ہے؟ اس کے قدرت کے ہاتھ میں۔ اب مجھے نہیں پتا اس کا ہاتھ کہاں ہے، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اس کے ملک کو اللہ نے فرمایا وہ میرے قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، اچھا پھر سنیں، مالک فرماتا ہے زمانے والوں، روئے زمین میں کوئی شریک نہیں ہے میرے ملک میں۔ لیکن میں ایک آیت آگے پڑھوں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ پرویزی ہیں، آپ چکڑالوی ہیں، یا آپ جیلمی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، بھائی قرآن تو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ سورہ بقر میں ارشاد فرماتا ہے زمانے والو واللہ یؤتی ملکہ، ملک نہیں، ملکہ، ملکہ من یشاء، جسے اللہ چاہے اسے یہ اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ نہیں، جس پر اللہ راضی ہو جائے اسے وہ ملک عطا کرتا ہے۔ رکھو دنیا کے ہر عالم کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھو قبلہ حسین کے نانا مصطفیٰ پر اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، سرکار پر اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی میں کیا عرض کروں کہ ایک نبی مسند نبوت پر ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرائے ہیں، اور مسکرانے کے بعد سجدہ کر کے کہنے لگے وَقَالَ رَبِّ أَعُوذِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے بھی عطا کی اور میرے باپ کو بھی عطا کی، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں سلیمان ایسے عمل کروں کہ ترداہو، چاہیے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اور یار ہر نبی کا یہ عالم ہے کہ ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ آدم کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ نوح کہہ رہے ہیں بسم اللہ مجرہا و مرسہا، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ خلیل کہہ رہے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اسماعیل چھری کے نیچے ہیں کہ اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ موسیٰ طور پر ہے کہ ربی لتردا، میں جلدی آ گیا تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ ہر نبی کا یہی جملہ ہے، تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ جب باری مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، نگاہ اٹھا میں کعبے کو قبلہ کروں تاکہ محمد تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ میں تجھے اتنا نوازوں کہ تو خدا پر راضی ہو جا۔ بتاؤ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مصطفیٰ میں سورج کو موڑ رہا ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جا، مصطفیٰ میں چاند کو توڑ رہا ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ ٹھنڈا بولے، یہ بندہ چپ کر کے بیٹھے، مصطفیٰ میں پتھروں کو تڑا رہا ہوں تو مجھ کے راضی ہو جا، میں درختوں کو چلا رہا ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جا، پرندوں اور جانوروں کو بلا رہا ہوں تاکہ تو خدا پر راضی ہو جا۔ پتہ چلا اللہ فرمایا زمانے والوں یہ سارا ملک خدا کا ہے لیکن یہ خدا نے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ جسے اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنا مچل کر سبحان اللہ کہو۔ اچھا سورہ طٰہٰ سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 20واں سورہ ہے اور 120 نمبر آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ دیکھیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرا خلاف ہے تو میں تو اسے ٹائم نہیں دوں گا۔ بھائی مجھے اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرے خلاف ہے میں اسے ٹائم نہیں دوں گا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرے خلاف ہے میں اسے ٹائم نہیں دوں گا، نا بولو نا، میں اسے ٹائم نہیں دوں گا۔ آدم کو پتا تھا کہ شیطان ان کے خلاف ہے؟
نہیں مجھے جواب دو نا. آدم کو کوئی نہیں پتا شیطان میرے خلاف ہے؟ پتہ ہے. پھر آدم نے ٹائم کیوں دیا اسے؟ وہ وسوسہ میں کامیاب کیوں ہوا؟ آدم نے ٹائم کیوں دیا تھا؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں میں سمجھ گیا, نہیں پڑھنا چاہتا, گھر جا کے پڑھیں گے. نہیں آپ نے نہیں سننا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ پڑھ لیجئے گا, 120 نمبر آئے تھے, آپ پڑھ نہیں, یہاں بیٹھے رہے, آپ پڑھ لیجئے گا, گھر جا کے پڑھیے گا. آپ نے نہیں سننا, میں نہیں پڑھ رہا, میں کہیں اور جا کے پڑھ. بھائی اللہ فرماتا ہے فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا. کالا آ کے کہنے لگا یا آدم حل ادلکا علی شجرۃ النخل. یہ میں شجرہ پہ نہیں بات کروں گا. وہ آگے کہنے لگا وملک لا یبلا, اے آدم میں تجھے ایک ملک کی انفارمیشن دوں جو کبھی پرانا نہیں ہونے والا. آدم وہ ملک چاہتے ہو؟ آدم نے دانا کھا لیا تاکہ مجھے وہ ملک مل جائے. پتا چلا انبیاء جس ملک کی خواہش کرتے رہے مصطفیٰ کو بن مانگے عطا کیا گیا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی اغفر لی وہب لی ملکا, اے اللہ مجھے وہ ملک دے. اللہ فرماتا ہے لوگوں سلیمان جس کی خواہش کرتا رہا ہے ہم نے مصطفیٰ کو بن مانگے دیا ہوا ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. پھر سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ تبارک الذی بیدہ الملک, وہ ملک کہاں ہے؟ اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں. ذرا سارے بولو وہ ملک کہاں ہے؟ اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں. کیا ہے اس ملک میں؟ کیا ہے؟ بیٹیاں بیٹے دینا, عزت دینا, رزق دینا, سورج موڑنا, چاند کا چلانا, والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. چاند چلانا, موت دینا. بولو گے تو بات کروں گا نا. وہ کس میں ہے؟ ملک میں. تو وہ ملک کدھر ہے؟ ذرا اونچا بولو. اللہ کے. یا تو آیت نکالو قرآن سے, اگر نہیں نکلتی تو پھر دکھاؤ کہ اس کا ہاتھ کدھر ہے. اب آپ مجھے اجازت دے تو میں آگے قرآن پڑھوں. نہیں مزہ آیا؟ یہ جو کھڑے ہیں جن کا قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب یہ جو بندے تیری بیعت کر رہے ہیں یہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں. کیوں؟ ید اللہ ید اللہ ید اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب یہ جو ان کے سب کے اوپر ہاتھ ہے نا تیرا, یہ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں خدا کا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والا وہ خدا ہے جو مالک برکت ہے لیکن دیتا محمد کے صدقے میں. جو عذاب اور بخشش کا عطا کرنے والا ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کی مرضی سے ہے. جو مالک مشکل کشا ہے لیکن مشکل کشائیاں کرواتا مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے. جو بیٹیاں بیٹے دینے کر مالک ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کی دعا سے ہے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. جو بخشش کا مالک ہے لیکن فتہجد بہ نافلۃ لک, اے مصطفیٰ کے 2 نفلوں کے صدقے مخلوق کو بخش دیتا ہے. مصطفیٰ کے تہجد کے 2 نفلوں کے صدقے مصطفیٰ یعنی مخلوق کو بخش دیتا ہے. جو قدرتوں کا مالک ہے لیکن محمد کے دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں. روئے زمین پر جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی اللہ کی صفت کا مظہر ہے. ہر نبی اللہ کی صفت کا مظہر ہے. مولانا جاگیں, بس گفتگو ختم ہو گئی ہے, قبلہ جاگ کے بیٹھے. آپ کی مہربانی ایک دفعہ سبحان اللہ سنائیں. اللہ سنتا ہے. اللہ اچھا بولو. اللہ کے سننے کی دلیل کیا ہے؟ جاؤ دیکھو جنگل میں کھربوں کیڑیوں کے اندر ایک کیڑی بولی ہے اور اس کا نبی اپنی مسند پر بیٹھ کر سن کر بتا رہا ہے. جس کا نبی ایسے سنتا ہے وہ خدا کیسے سنتا ہو. تو یہ اللہ کی صفت کا مظہر ہے.
سلیمان نبی اللہ کی صفت کا مظہر. مولانا صاحب میں اٹینشن. روئے زمین پر ایک ذات ہے مصطفیٰ کی, یہ وہ ذات ہے جو خدا کی ذات کا مظہر ہے. جی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و آگے نہیں, یہ نہیں میں پڑھ رہا, یہ آیت نہیں میں پڑھ رہا, یہ نہیں میں آیت پڑھ رہا, دوبارہ پڑھنی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا, شاباش بہت اچھی, لتؤمنوا باللہ. بس رک جائیں ذرا مولانا, اٹینشن. اے محبوب, ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. بھیجا بعد میں, بنایا پہلے ہے. میں یہاں رک نہیں سکتا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے, ہم نے آپ کو, پتہ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ, تاکہ بندے آپ کو دیکھیں اور مجھے مانیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. تاکہ بندے آپ کو دیکھیں اور مجھے مانیں, آپ کو دیکھیں اور مجھے مانیں. بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی, گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو جلووں میں رہا, خود کو منوانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. بھائی جسے اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں, بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی, گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو جلووں میں رہا, خود کو منوانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر. نہیں, مجھے بتائیں کہ برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اونچا کہے ذرا, اونچا بولو ذرا. برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ملک میں برکت شامل ہے؟ مولانا مجھے جواب دیں کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. شک نہ کرنا, کعبے کے پتھروں میں برکت ہے. آپ تو کہہ رہے تھے برکت اللہ کے پاس ہے. بولے نہیں ہو میرے ساتھ, آپ ٹھنڈا کیوں بولے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ تو کہہ رہے تھے برکت اللہ کے پاس ہے. اب آپ کو تو قرآن کہہ رہے کہ کعبے کے پتھروں میں برکت ہے. نہیں, فآتت بہ قومہا تحملہ. مریم اپنی قوم کی طرف آئیں, گود میں بچہ تھا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. لوگوں نے کہا بی بی یہ تو عجیب بات ہے, تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی, یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. بی بی تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. مریم جواب ہی نہیں دیتی. فاشارت الیہ, یوں کیا اس سے پوچھو نا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا بی بی یہ کیسے بولے گا, یہ تو بچہ ہے. اللہ فرمایا ڈنگرو, میں نے نبی بنایا ہے, تمہیں بچہ لگ رہا ہے. عیسیٰ ماں کی گود کو ممبر بنا تاکہ نبی کا اختیار تو سمجھ میں آ جائے. جسے اپنے نبی کی شان سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح تھا. ماں کی گود کو ممبر بنا کے عیسیٰ نے پہلا جملہ کہا, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. اور تم مصطفیٰ پہ شک کرتے ہو, اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. ہاں عیسیٰ برکت والا نہیں. یار آپ چپ ہیں, میں کیسے آگے قرآن پڑھوں؟ حضرت عیسیٰ برکت والے ہیں. اونچا بولو. او بھائی وجعلنی مبارکن اینما کنتو. حضرت عیسیٰ جتھے بھی رہا, ماشاءاللہ اویسی صاحب میرے منہ کا جملہ, جی میرے منہ کا جملہ چھین لیا آپ نے, میرے منہ کا جملہ چھین لیا تسا. او جتھے بھی میں رواں برکت ونڈنا, او میں جتھے بھی رواں برکت ونڈنا. اب کعبے نو بھی برکت مندے ہو, عیسیٰ نو بھی برکت مندے ہو نا. اب میں آگے قرآن پڑھوں. مصدق لما معکم, اللہ فرماتا ہے محمد تصدیق نہ کرے تو عیسیٰ نبی نہیں رہتا.
اور قد نرا تقلب وجہک فی السماء، مصطفیٰ نگاہ نہ مارے تو کعبہ قبلہ نہیں بنتا. جس کی نگاہ اور شائنوں کے بعد والوں کو برکت مان رہے ہو، اس مصطفیٰ کی برکتوں پر شک کیوں کر رہے ہو؟ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ہاں میں کسی ایک جملے پر کھڑا نہیں ہو سکتا. جو مرضی بنانا کس کے ملک کا کھاتا ہے؟ یہ جو مرضی بنا لینا کون بنا سکتا ہے؟ تو پھر میں آگے قرآن پڑھوں. ممبر پر مریم کا بیٹا کہہ رہا ہے انی اخلقو لکم من الطین، پانی میں مٹی گوند کر پھونک ماروں تو پرندہ بنا کر تو میں اڑا سکتا ہوں جو پیچھے ہاتھ کھڑا کرتا ہے. جو پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے مٹی سے گوند کر پانی. آہا، یہ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ مرے ہوئے پرندوں کو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ زندہ کر کے دکھا. اللہ میں سمدوہن، تو آواز دے وہ زندہ ہوں گے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں جو بندے ابھی چپ ہیں باہر. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ موتا. تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، میں عیسیٰ اگر کسی قبر پر چلا جاؤں تو مردے کو زندہ کر لوں. ٹھہرو ٹھہرو پھر کہہ رہا ہوں میں مردوں کو زندہ کر لوں. مشکل کشائی کس کے ملک میں شامل ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیر. جاؤ دنیا کے کسی عالم سے پوچھو یہ وزیر کا کیا معنی ہے. ہائے ہائے، جاؤ دنیا کے کسی عالم سے پوچھو یہ وزیر کا کیا معنی ہے، یہ وزیر کا کیا معنی ہے. آپ چپ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں مولانا؟ میری طرف دیکھیں. جنگل ہے، ریت کا ٹبہ ہے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے. ایک ماں کی گود میں بیٹا رکھا ہے اور خلیل نے کہا یا اللہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے فکر نہیں ہے، نہ میرا بیٹا بھوکا مرے گا نہ میری بیوی کی عزت کا کوئی مسئلہ ہے. عند بیتک المحرمی، تیرا گھر ہے نا قریب، تیرا گھر قریب ہے نا، تیرا گھر قریب ہے نا. پتہ چلا نبیوں کے نبی جد الانبیاء مصطفیٰ کے دادے کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا تھا. آئے کعبہ مشکل کشا تھا، یعنی کعبہ بھی مشکل کشا ہو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کون دیتا ہے؟ اونچا بولو. يَخْرُجُ مِن بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الوانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. ساری سردیاں مولویوں نے مکھی کا تھوک چاٹا. جب مولوی لفظ کہا جائے تو علماء اہل سنت مراد نہیں ہوتے، مولویوں کی بات کر رہا ہوں. مولویوں نے مکھی کا تھوک چاٹا. کیوں چاٹتے ہو؟ ہاں جی شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے. اچھا کبھی کہتے ہو شفا کا مالک صرف اللہ ہے اور اب کہتے ہو کہ مکھی کے تھوک میں شفا ہے. مولویوں مکھی کے تھوک پر شک نہیں کرتے، محمد کے خون پر شک کرتے ہو. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نہیں کوئی بخشوا تو نہیں سکتا. آپ مجھے اجازت دیں سورہ نجم پڑھوں؟ پھر سے کہہ رہا ہوں سورہ نجم پڑھوں. بیٹا میری طرف دیکھیں یار منڈا کدھر ویندہ پہ ہو. سورہ نجم 53 نمبر سورہ ہے اور 26 نمبر آیت میں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اللہ فرماتا ہے آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر محمد کی امت کو بخشوائیں گے، محمد کی امت کی سفارش کریں گے، محمد کی امت کی شفاعت کریں گے. اب مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ اگر درود پڑھنے والے چھڑا سکتے ہیں، آپ ہی نہیں بولے سارے، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر درود پڑھنے والے بخشوا سکتے ہیں تو جن پر پڑھ رہے ہیں ان پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو یار. پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹیاں بیٹے کون دیتا ہے؟ تو رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن، اور جب فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بی بی آئی، بی بی کے سامنے جبریل آیا ہے اور آ کے یعنی کھڑا ہوا ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بی بی گھبرا کر کہنے لگی اگر تم متقی ہے تو نظر نیوی کرنا. میں کسی غیر مرد کے سامنے کبھی نہیں آئی. اب جبریل نے عرض کیا قالا انما انا رسول ربک لی اہبا ہائے ہائے لی اہبا لکی غلامہ، بی بی میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. اللہ کو چاہیے تھا ایک آیت نازل کر کے کہتا جبریل بیٹے تو اللہ دیتا ہے، تو کہاں سے آ گیا بیٹا دینے؟ اب یہاں اہل سنت نہیں اہل حدیث تفسیر لاؤ، اور وہ تفسیر لاؤ جو بیت اللہ سے ہوئی ہے، مکے سے کر کے آپ لوگوں کو بھیجی گئی ہے، اس تفسیر کو لاؤ. کہتے ہیں بابے کی شکل میں آیا تھا، بابے کی شکل میں آیا تھا، پھونک ماری تھی آ کر اس نے، اور کنواری کو بیٹا بابے کی پھونک سے ہوا. اہل حدیث لکھ رہے ہیں یہ بابا کون ہے؟ اب سنیوں کے امام کے در پر آؤ، وہ کہیں گے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں، آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت. اب سبحان اللہ صبح ناشتہ کر کے چاٹی کی لسی پی کر کہہ لینا کہ یار جس کے دروازے پر آ کر اجازت لینے والے پھونک مار کر کنواریوں کو بیٹے دے سکتے ہیں. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. بس کافی گفتگو ہو گئی، میں زندہ رہا، طبیعت میری آج ایسے ہی ہے، اجازت بخشے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 15-20 منٹ. آپ کے پاس ریکارڈنگ کتنی ہو گئی ہیں؟ 44 منٹ ہو گئے. گھنٹہ باقی رہ گیا بابا جی، بابا جی گھنٹہ باقی رہ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضرت 18ویں، فیضان حضرت 18ویں. اچھا پھر میں اس طرح کروں کہ ایک ہیلپر ساتھ لے لوں تھوڑا سا. بسم اللہ بسم اللہ. میرا مرید ہے، میں اس کو بطور ہیلپر استعمال کر لوں گا، کر لوں. مولانا صاحب آپ اٹھیں، تھوڑی سی تقریر آپ کریں اٹھ کر. میں سورہ نمل پڑھ رہا ہوں جی، 27واں سورہ ہے، یہاں سے لے لیں نا، یہاں سے لے لیں. 27واں سورہ ہے اور میں 12 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 13 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 14 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. نہیں پڑھ رہا بالکل نہیں پڑھ رہا. اچھا نہیں ایسے نہیں، 16 پڑھ لوں، 16 سے پڑھ لوں، پھر باقی رہنے دیئے 16 17. اچھا نہیں آپ کا موڈ نہیں، رہنے دیں، چھوڑ دیں. نہیں اس طرح نہیں. اب بھائی میں بیمار آدمی ہوں، میں آپ کے ساتھ اتنا کوپریٹ کر رہا تھا، اب نہیں، ٹھیک ہے چلو چھوڑ دیں. دیکھیں وہ نقصان ہو گیا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. ابھی چلتے ہیں سورہ صاد کی طرف. آپ یقین کریں بہت بڑا نقصان ہوا ہے آپ کا. 38واں سورہ ہے سورہ صاد، اور یہ میرے سامنے آیت ہے 34 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں ابھی. 35 نمبر آیت 36 نمبر سے شروع کر رہا ہوں. مولانا میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ. نہیں آپ ترجمہ دیں. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ. تو ہم نے ہوا بس میں کر دی. رک جائیں. اللہ فرماتا ہے میں نے ہوا تابع دار کر دی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ہوا کس کے تابع دار ہے؟ غلط کہا آپ نے. مولانا صاحب یہ ہوا اس آیت میں کس کے تابع دار ہے؟ حضرت سلیمان کی. ہاں اب دوبارہ پڑھتے ہیں. جاگ کے بیٹھو سنیو، پھر تمہیں بندوں میں بیٹھ کے پھٹے پہ جواب نہیں دینا آتا. میں نے درد سے کہا ہے کہ کیسا وقت آ گیا، امت کو بتایا پڑ گیا ہے کہ نبی کیا کر سکتا ہے. ہاں جی صاحبزادہ صاحب نے بار بار مجھے یعنی تاکیدن کہا کہ موضوع کا دھیان کیجئے گا، موضوع کا دھیان کیجئے گا. ابھی کھانا کھاتے بھی مولانا کہہ رہے تھے صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں موضوع کا دھیان کیجئے گا.
لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ تو ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے پورا مہینہ یہاں بٹھا کے رکھیں، میں پورا مہینہ روزانہ قرآن پڑھوں گا اور روزانہ آپ کو بتاؤں گا کہ مصطفیٰ کا اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اللہ اکبر ہم قرآن سے دور۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی، رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ جی اس کے حکم سے نرم نرم چلتی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کا بیٹا ہے، خود بھی نبی ہے، انگلی اٹھاتا ہے طوفان کا رخ مڑ جاتا ہے۔ ہائے ہائے واہ 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 بات کرو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ قبلہ جو انگلی اٹھا کر طوفان موڑے اسے سلیمان کہتے ہیں۔ رہنے دیں، بس اگلا جملہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کی قسم دل میں تکلیف ہے آپ کا ٹھنڈا پن دیکھ کر یار، ابھی بھی نہیں یار، بہت ٹھنڈا بولتے ہو یار۔ اب دوبارہ سنو، جو انگلی اٹھا کر طوفان کا رخ موڑے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جو انگلی اٹھا کر ڈوبا ہوا سورج موڑے انہیں محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، شکریہ، تجری بیامری، ان کے حکم سے چلتی ہے، رخان حیث اصابہ، جدھر وہ انگلی کا رخ موڑتے ہیں طوفان کا رخ موڑ جاتے ہیں۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور دیو بس میں کر دیو، دیے۔ غواص کہتے ہیں دیو کو۔ غواص کسے کہتے ہیں؟ کون سا دیو؟ سمندر کی تہہ میں غوطہ زن ہو کر جو موتی نکال کر لانے کی طاقت رکھتا ہے اسے غواص کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسی دی تیسی سارے میں تیرے مرید کر دیتے ہیں۔ کیا بات کیا بات نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے جناب۔ بڑی بات جب سلیمان کے منہ سے نکلا نا ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو کئی میل کے فاصلے پر کئی گز کا لمبا چوڑا وہ تخت لے کر آئے گا، تو یہ جن ہی تو اٹھا تھا، قال عفریت من الجن، اس جن نے یوں کیا، انا آتی کا سرکار مجھے اجازت دیں میں لے کر آتا ہوں، انی لقویٌ، میں قوی ہوں۔ اوے قوی جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں انہیں نبی کہتے ہیں۔ وڈے وڈے قوی جن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اسے نبی کہتے ہیں۔ سارے نبی ہاتھ باندھ کر جن کے پیچھے کھڑے ہوں انہیں محمد کہتے ہیں۔ جسے اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، کوئی چھوڑی تو نہیں، میں نے صحیح پڑھا ہوں، ایک باری سبحان اللہ آکھو۔ آگے کیا ہے؟ کدھر ہے؟ اچھا، وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جناب، اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے اور ہوئے۔ اللہ فرماندہ ہے جو سرکش ہے ہم نے زنجیروں میں جکڑ کر اس کے دروازے کی دہلیز پر باندھ کے رکھ دیے اور ان کے غلام کر دیے سارے جن۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے اب نہ تو۔ آگے نہیں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری عطا ہے۔ یہ کون نبی بول رہا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ یہ وہ نبی ہے جو منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ علمنا منطق الطیر، یہ جو پرندے بولتے ہیں نا مجھے پتہ ہے چون چون کیا ہے، کائیں کائیں کیا ہے مجھے پتہ ہے۔ گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، جو کائیں کائیں سنے سمجھے پھر جواب کائیں کائیں میں دینا، وہ سلیمان ہے جس کی بولی میں پتھر کلمے پڑے انہیں محمد کہتے ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، جسے اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ نبی ہے، جی سونا مائی، آپ دیکھ رہے ہیں جناب مولانا صاحب، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں جناب ادھر
اچھا ہاذا عطاؤنا سلیمان پر یہ ہماری عطا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب ذرا یہاں پہ انگلی رکھ دے نا, یہاں پہ یہ رکھ دے. چلے اب سورہ نمل میں جائیں ذرا, 27واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. اور پینسل کاغذ دیجیے, میرے پاس پینسل آ گئی, آج آ گئی بھائی, بڑی گل ہے واہ واہ جی واہ. بھائی, یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہوتی ہے, میرے نالائق آدمی کے پاس کہاں سے آ گئی. سبحان اللہ. اچھا بھائی کاغذ بھی دے. میری مجبوری سمجھے, میں وائٹ بورڈ ہوتا ہے جہاں پہ مجھے گفتگو کرنی ہو, خطاب ہوتا ہے نا, جمعہ ہوتا ہے, وائٹ بورڈ ہوتے ہیں مسجدوں میں لگے, وہ وائٹ بورڈ کے ساتھ میری گفتگو کا سلسلہ چلتا ہے. چلو سرکار انجی دے چھوڑو. آگے سامنے سورہ نمل ہے, 27واں سورہ ہے, اور کہاں پر ہے؟ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. ٹھیک ہے نا, یہ سورہ نمل ہے, 27 کا سورہ, ہاں ٹھیک ہے. اور یہ آیات ہیں بالکل ابتدائی آیات, یہ آ گئی. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. آگے چلو, میں یہ پڑھ رہا ہوں یہاں سے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, کیا معنی ہے اس کا؟ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا. ہم کون ہے؟ سلیمان. واہ واہ سلیمان. بیٹا گوڑے نیچے کرو, ہم کون ہیں؟ سلیمان نے کہا کہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. پینسل دیں یار کو مار کر, سرکار مجھے مہربانی فرمائیں. بسم اللہ. شکریہ. اچھا مولانا صاحب ایسے ہے, وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے جی, یہ ٹھیک ہے جی, ایسے ہی ہے جی, اور بولو بھی. اچھا وا کا معنی کیا ہے؟ اور اوتینا جی ہمیں عطا ہوا, جی ہم اوتینا ہم نے عطا کیا, اللہ کہہ رہے ہم نے عطا کیا. اچھا ہم نے عطا کیا. ایک اٹینشن, یہ کیا کہہ رہے یار یہ بندہ؟ من کل شیء, ہر شے, ہر شے میں سے. مولانا صاحب آپ نے آیت پڑھی انا اعطینا, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. قسم بخدا آج میرا دل کر رہا تھا میں انا اعطینا کل کوثر پہ خطاب کروں, ہو جائے. آپ کی وجہ سے میں نے نہیں کیا. میں نے کہا جہاں استاد بول دیں, شاگردوں کی جرت نہیں ہونی چاہیے وہاں بولنے. لیکن چونکہ وہ ضمن میں بات آ گئی ہے تو اب ضمنی اعتبار میں کہہ رہا ہوں انا, ہاں آ توئینا کا. اچھا یہ ہے انا اعطینا. اچھا اس کا معنی ہے بے شک عطا کیا ہم نے. سبحان اللہ. اچھا ایک طرف سلیمان ہے واہ واہ واہ. اور ایک طرف مصطفیٰ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اور عطا کرنے والا خدا ہے. بسم اللہ. صدقے عطا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. ایک نبی کو عطا کرتے ہیں تا کے ساتھ, جی بسم اللہ. تے تا. ایک کو عطا کرتے ہیں تو کے ساتھ توئیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی بات کرو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ. سلیمان کو کیسے عطا کیا؟ تا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کو کیسے عطا کیا؟ تو. سبحان اللہ. سبحان. اب آسانی کے لیے کہہ لوں, سلیمان نو تے نال دیندا ہے, مصطفیٰ نو توئیں نال دیندا ہے. سبحان اللہ. الفاظ دونوں کے عطا ہے, اللہ اللہ. دونوں کے الفاظ کیا ہیں؟ عطا. لیکن تا اور توا میں کیا فرق ہے؟ جی سبحان اللہ. اب بات کریں, میں پھر آگے چلوں گا. سبحان اللہ. میں نے تخصص کیا ہے قرآن حکیم میں. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں تا اور توا میں کیا فرق ہے. دیکھیں حضرت سلیمان کو جو بھی دیا ہے, سلیمان کو جو بھی دیا ہے تا کے ساتھ دیا ہے نا, لیکن تا کی عطا مریم نواز ایک مکان ہے اس میں آج کل رہتی ہے, اس کا نام ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس, لیکن وہ اس کا اپنا نہیں. جب تک وزیر اعلیٰ ہے تب تک اس میں رہ سکتی ہے. جس دن اس کی کرسی گئی
اس دن وہ اس مکان میں رہ نہیں سکتی. آپ سارے پاویں غریب ہیں لیکن جہاں رہ رہے ہیں نا وہ چگی آپ کی ذاتی ہے. جی واہ 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 کیا بات. بس یہی فرق ہے تا اور طا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی کو کچھ دیا جائے لیکن حاکمانہ حقوق ہوں, حاکمانہ حقوق, حاکمانہ حقوق تو وہ تا کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کو کچھ دیا جائے اور مالکانہ حقوق ہوں, مالکانہ حقوق. مینوں یہ دسو کہ کرسی تساں سارے مینوں دتی ہے نا, تے سپیکر سارے دیتا ہے نا, اے ڈیک, اے ساؤنڈ, اور نیازی کتنے صابری چکو سارا کوئی گڈی رکھو چلیے. ایتھے سارا مجمع مینوں پھڑ لے گا, شاہ جی ساہ لو, جنی دیر کرسی تے ہو نا انہی دیر تہاڈا ہے. سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے. جنی دیر کرسی تے ہو نا انہی دیر تہاڈا ہے. اگر کرسی تو چلے گئے پھر تہاڈا نہیں, لیکن اگر تسی آکھو نا لے جاؤ تے پھر او تا ہے. تے جنی دیر کرسی تے نا انہی دیر تا ہے. اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ جنوں بھی جو دیتے نا کرسی تک دیتے ہے. محبوب تینوں جو بھی دینا نا تو جتھے بھی ہیں تیرے نال ہی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. نہیں واپس آ جاؤ. فسخرنا لہ الریحا تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد ھذا عطاؤنا. سبحان اللہ گھر جا کے کہنا ہے. اچھا ہوا سلیمان کی تابع دار ہے, جن حشرات الارض وحشد علی سلیمان جنودہ من الجن والانس, انسان, جن, کیڑے, گاواں, مجھاں, حشرات الارض تابع دار نے. اللہ فرماندا ہے ھذا عطاؤنا. او پترے, اوے بچے, سلیمان پر یہ ہماری عطا ہے. فمنن, وہ کدھر ہے؟ سورہ صاد ہے 38واں سورہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. فمنن, مولانا یہ تراویہ نہیں پڑھا رہا, جب تک فمنن نہیں سمجھ آئے گا وہ ہم سے پہ نہیں جا سکتا. سبحان اللہ اونچا کو. سبحان اللہ. اچھا اب سنو, فمنن, فمنن چاہیے تو احسان کرو. چاہے, اگر تو چاہے احسان کر کسی مرید کو یہ سارا کچھ دے دے. ہائے 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 ہائے. سلیمان تو کیڑی کی آواز سن لیتا ہے, تیرا دل کرتا ہے کسی مرید بھی, کوئی مرید بھی سن لے, یہ طاقت اسے دے دے. سلیمان تو ہوا تیری تابع دار ہے, تیرا اگر دل کرے میرے کسی مرید کی تابع دار ہو جائے دے دے. دیکھیں جسے قرآن سے پیار ہے ٹھنڈا نہ بولو بیٹا. میں نے منبر 20 منٹ پہلے سے چھوڑ دیا تھا, آپ سب نے کہا کہ 20 منٹ اور آگے چلیں تو میں چل رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. پھر پڑھیں فمنن, چاہے تو احسان کرو. اے سلیمان میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں, تیرا دل کرے تو یہ ساری طاقتیں آگے دے سکتا ہے. دسو اے مینوں دنیا دے سارے مسلمان مولوی حضرت سلیمان اینا کچھ مریداں نو دے سکدے نے, تسی کیڑے نبی دا کلمہ پڑھ گئے ہو؟ تسی کیڑے کلمہ نبی دا کلمہ پڑھ گئے ہو؟ او کیڑا نبی جڑا ککھ نہیں کر سکدا, آپ ہی ککھ نہیں کر سکدا. حضرت سلیمان تے مریداں نو دے سکدے نے, اور سلیمان کا تو مرید طاقت رکھ سکتا ہے, تو آپ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا. آگے پڑھوں, فمنن او امسک. جناب چاہے تو احسان کرو ہاں, یا روک رکھ. نہ دے نہیں دل کردا تے, ہائے ہائے تیرا نہیں دل کردا تے نہ دے نا. سلیمان بغیر حساب, تجھ پر کچھ حساب نہیں. سلیمان تیرے بوے تے بہن والے لے جان یا خالی ٹر جان, میں پوچھدا ہی نہیں. سلیمان تیرے بوے تے بہن والے لے جان, فیض لے جان,
یا خالی جان میں پوچھ دئی نہیں جیڑا دوے یا نہ دوے تے اللہ پوچھے وی نہ وہ سلیمان ہے اور جسے اللہ کہے نا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ رلو رلو جسے سمجھ آ رہی ہے رلو میرے نال جسے خدا کہے نا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ مصطفیٰ یہ میرا حکم ہے کہ تیرے دروازے سے کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی کیسا بھی آپ غور ہی نہیں کر رہے پڑھا لکھا طبقہ علماء میں ہوں مولانا السائل کے اوپر الف لام آیا ہے وَأَمَّا کے بعد جو سائل ہے اس پر الف لام ہے الف لام استغراقی ہے الف لام جنسی ہے الف لام کی 5-6 قسمیں ہیں معنی یہ ہے اس آیت کا محبوب اگر تیرے دروازے پہ مانگنے والا اکیلا آئے پھر بھی خالی نہ جائے 10 آئیں پھر بھی خالی نہ جائے ساری دنیا کٹھی ہو کر بھی تیرے دروازے پر مانگنے آ جائے خالی نہ جائے ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کٹھی ہو کر بھی تیرے دروازے پر مانگنے آ جائے قیامت والے دن تو خالی نہ جائے جسے سمجھ آ رہی ہے بولو میں کیا کہہ رہا ہوں قرآن کے محبوب اگر جن آ جائے تو خالی نہ جائے فرشتہ آ جائے تو خالی نہ جائے محبوب اگر کوئی پرندہ آ جائے تو خالی نہ جائے کوئی اونٹ آ جائے تو خالی نہ جائے کوئی گدھا آ جائے تو خالی نہ جائے کوئی فاختہ آ جائے تو خالی نہ جائے کیا سن رہے ہو محبوب اگر کوئی ہرنی آ جائے تو خالی نہ جائے ہاں محبوب مکے میں آ جائے تو خالی نہ جائے مدینے آ جائے تو خالی نہ جائے غار میں ساتھ آ جائے تو خالی نہ جائے مزار میں آ جائے خالی نہ جائے مزار پر آ جائے خالی نہ جائے آپ باہر ہوں وہ خالی نہ جائے آپ قبر میں ہوں تو کوئی خالی نہ جائے کھڑا ہو جا کھڑا ہو کے نعرہ لگا میں دیکھوں کون چپ بیٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید فیضان حضرت 18ویں فیضان حضرت 18ویں سقیدہ میرا لال پاک بہاول شیخ آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی سخی پیر سید سونمائی شاہ صاحب آپ کی دھرتی بڑی برکت دھرتی ہے بابرکت میں دیکھتا ہوں میں پورے پاکستان میں آؤٹ آف پاکستان جاتا ہوں جو ادب جو عقیدت جو محبت اور جو علم آپ کے علاقے میں ہے کیوں کیونکہ ایک طرف پاک پتن کا فیض ہے ایک طرف بلے شاہ کا فیض ہے ایک طرف وہ شیرگڑھ کا فیض ہے ایک طرف حجرے کا فیض ہے ایک طرف بصیر پور کا فیض ہے ایک طرف یہ اٹاری شریف کا فیض ہے یہ سارے فیض آپ کے سایہ فگر نہیں یہ سارے فیضان اس لیے آپ کا یہ علاقہ بہت مؤدب علاقہ ہے چلیں اب مجھے بتائیں گفتگو ختم ہو گئی نا جی اب تو کافی ہے نا اور سرکار انتظام دیو آج بیمار ہاں پھر انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا اب مجھے بتائیں جی کہ وہ صحابی آیا ہے بخاری شریف میں اس نے آگے کہا میری بہنیں جوان ہیں اور بے باپ فوت ہو گیا ہے کھجوریں تھوڑی سی ہیں میرے اوپر بڑا قرضہ ہے تو نبی پاک نے کیا فرمایا جا کے نفل پڑھ کھجوراں وچ جان گیا فرماندے نے تو کھجوراں چوکے چ رکھ میں ہونا پیا کہتے ہیں نبی آئے ہیں
इंज करके खजूरां ते खत्म दिता है। यार नबी पाक ने लंगर सामने रख के दुआ मंगी, इनू असी खत्म आने आना। इमाम बुखारी फरमाने इंज करके सरकार ने खत्म पढ़िया है। हुण मेरी शक्ल वेंदे ने पे की गल हुंदी है। वो ये हुई है ना, खाना खजूरां सामने ने ते दुआ मंगी है सरकार ने, ते दुआ मुबारक तो बाद उस सहाबी आंदा फिर मैं दिता है कर्जा सारा, सारे शहर दे कर्जे देन तो बाद भी मेरियां खजूरां हिलियां ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे हुए। बेशक नबी पाक मिंबर पर हैं, जुम्मे का खुतबा जारी है, एक बंदा उठ के खड़ा हुआ है, उसने कहा जी कैद पै गया ते पानी कोई नहीं। सरकार फिर इंज करके इस तरह करके इंज कीता है, चेहरा फिर जमीन वाल बाद विच आया, दाढ़ी विचों बारिश दे कतरे पहले निकले, कोई नहीं निकले, निकले ने, एक काम होया सारा। ओहो नहीं, असल बात आपको नहीं समझ आई शाह साहब। हाँ मैं क्या समझा दें आप, ये नबूवत है, नबूवत के मौजज़ात हैं, मौजज़ात है नबूवत के। मैं वो पहले जुमले पर दोबारा आता हूँ, ये मौजज़ात दिखाना नबियों के काम है, क्योंकि नबी जो हैं वो अल्लाह की सिफ्त के मज़हर हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप कानों की खिड़कियां खोलें आज मेरे साथ, तो रूए जमीन पर अल्लाह की जात का मजहर मुस्तफ़ा है। अल्लाह सुनता है, सुलेमान नबी को देख लो समझ आ जाएगी, सुनता है। अल्लाह बोलता है, इब्राहिम की बोली व अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज पढ़ लो। जंगल में इब्राहिम बोले तो क़यामत तक के लिए लब्बैक की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। अल्लाह बोलता है, लेकिन अल्लाह है, मुस्तफ़ा को देख लो। अल्लाह है, मुस्तफ़ा को देख लो। मौलाना साहब मैं मेरी तरफ देखे, मैं कहूँ जुमला, बड़ा वजनी जुमला है, बहुत वजनी जुमला है। कायनात में अंबिया मौजज़ात दिखाते रहे हैं, रूए ज़मीन पर हुसैन का नाना है जो मौजज़े नहीं कुदरत दिखाते रहे हैं। ये जुमला वजनी हो गया, अगर नहीं तो आप में कुछ सुन्नी है तो वो सुभान अल्लाह सुनाओ। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले। कुदरत रसूलुल्लाह की। नहीं वो बात पता क्या है, मैं कह जी क्या है, सरकार ज़ारी तौर पे दुनिया में मौजूद थे, ज़िंदा थे, ये मौजज़ात हैं या कुदरत है, ये मा फ़ौक़ुल फ़ितरत मामलात हैं। चूँकि अब वो दुनिया में नहीं है, अच्छा चलो इस तरह करो, ये कागज़ कलम लो और उस बंदे से लिखवा के लाओ कि अब वो नबी नहीं है, अब वो नबी नहीं है। माँ का दूध पिया है तो लिख दो कि अब वो नबी नहीं है। अगर वो कहे नहीं, जुर्रत नहीं इस बात की कि ये लिखूं कि वो नबी नहीं है, तो फिर अगर नबी हैं तो हम भी तो मौजज़ात ही लेने जा रहे हैं। एक आखिरी जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ जी, ये आखिरी जुमला है मेरा, और क़यामत तक के लिए सोच, फ़हमो फरासत और दावत फ़िक्र दे के जा रहा हूँ। और अगर किसी माई के लाल ने माँ का दूध पिया है तो मुझे क़यामत तक जवाब दे दे, मैं सुनने को तैयार हूँ। ये सारे मौजज़ात, ये सारे वाक़यात हुए हैं, सरकार देंदे रहे ने, उची बोले जी। चलो 5 मिनट लिए मान लेने कि जदों दुनिया ते ज़ाहरी तौर ते मौजूद सन उदों देंदे रहे, उदों हुण नहीं मंगना उन्हां कोलों, उदों देंदे रहे। 1 मिनट ठहरिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पे फरमांदा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मेरा हबीब जिहड़ा काम तुसी होन कर दिओ ना पे, ये 2026 आ लैंदे हो, इहदे नालों भी सोहना करोगे। भाई बोलो ना जिसे समझ आई है बात। महबूब ए जिहड़ा मक्के पे कर दिओ ना इस टाइम 2026 विच इहदे नालों भी आला करोगे।
تے یا اے آیت کڈ چھڈو تے یا سانو جا کے منگن دیو محمد بادشاہ جڑے پہلے دین دے سن ہن تے چوکھا دے سکتے